بھی کیا، 1350 سال گزر گئے، آج بھی حسین سجدے میں ہے، آج بھی حسین سجدے میں ہے۔ کیوں آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کیوں حسین سجدے میں ہے؟ حسین کا نانا سرزمین مدینہ پر اعلان کرتا ہے جو جس حال میں مرے گا حشر کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ حسین کا سر سجدے میں کٹا، 1350 سال بیت گئے ہیں، حسین سجدے میں سر رکھے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائے دل نواز بلند کر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے دار حاضر کے یزیدیوں سن لو، حسین 1300 سال تک سجدے میں ہے اور قیامت کی صبح تک حسین یہی صدا بلند کرتا رہے گا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ 1350 سال بیت گئے، حسین کا نام جب محرم الحرام کا مقدس مہینہ آتا ہے تو حسین کے ذکر کے چرچے 4 عالم کے اندر نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا دو، قرآن مقدس کی سورۃ الشمس کے اندر اللہ پاک ایک اعلان کرتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ وہ قصے مجھے نہیں آتے، پانی بند ہو گیا تھا، وہ مجھے نہیں سنا سکتا، میں قرآن سناؤں گا کیونکہ 10 سال گوڑے رگڑنے کے بعد بھی اگر وہی کچھ سنانا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اللہ کہتا ہے قسم ہے سورج کی جب وہ اپنی کرنیں بکھیر دیتا ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، قسم ہے دن کی جب اس کی دھوپ نکل آتی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جب وہ اپنی سیاہ زلفیں بکھیر دیتی ہے، وَالسَّمَاءِ بَنَاهَا، قسم ہے آسمانوں کی کہ ہم نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم ہے زمین کی کہ ہم نے اس کو بچھونا بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس کو صحیح بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بنانے کے بعد ہم نے اس کے اندر بدی کی قوت بھی رکھ دی، نیکی کی قوت بھی رکھ دی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، نہیں کروا لیا۔ مارکیٹ میں جتنے ترجمے ملیں گے سب نے ترجمہ کیا ہے قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ، کامیاب ہو گیا وہ، کامران ہو گیا وہ، نجات پا گیا ہو، کامیابی مقدر بن گئی اس کی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ لیکن میں نے ترجمہ کیا ہے قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا۔ آپ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ ترجمہ کیوں کر کیا، یہاں گرامر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کر نہیں سکتا، تزکیہ کروانا پڑتا ہے۔ قرآن اس بات پہ شاہد ہے، قرآن اعلان کرے گا اگر کوئی بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کیوں کہتا ہے کہ محبوب تو ان کا تزکیہ کر، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان پر میری آیات تلاوت کر۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تیری آمد سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو رب کائنات نے یہ محبوب کے ذمہ ڈپٹی لگا دی کہ وَيُزَكِّيهِمْ، تسی ناراض دے نہیں ہو نا، تہاڈی کیا مرضی ہے، میں بولا کہ بس کرا، بولا تہاڈی مرضی ہے نا، پھر مرضی ہے تے پھر تسی میرے نال بولو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محبوب تجھے بھیجا ہے تزکیہ کرنے کے لیے، ان کو بھیجا ہے تزکیہ کروانے کے لیے۔ جب رب کائنات نے محبوب کے ذمہ یہ فرض لگا دیا، پھر محبوب نے بھی یار کے کہنے پہ سر تسلیم خم کر دیا، میرے مولا تیرا پیغام میں پہنچاؤں گا، ان کا تزکیہ میں کروں گا۔ جب یہ بھاری ذمہ محبوب انور نے اپنے ذمہ لے لیا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوا کرتا ہے۔ جب رب کائنات نے محبوب کو کہا انسانیت کا تزکیہ تو نے کرنا ہے، تو میرے محبوب نے اس باری ذمہ کو اٹھا لیا۔ اب نیکی کا بدلہ رب کائنات نے یوں دیا، میرے محبوب تو میرے بندوں کو پاک کرتا جا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب میرے بندوں کو تو پاک کرتا جا، انسانیت کو تو پاک کرتا جا، تیرے گھر والوں کو تیرا رب پاک کرتا جائے گا۔ پھر جن کو رب پاک کرے، پھر 1300 سال کے بعد ان کا نام عروج پہ نہ ہو تو پھر کس کا نام ہوگا؟ جو دوش نبوت کا سوار ہو، جسے مصطفیٰ کریم کے لعاب کی گھٹی ملی ہو، جو خلافت جو نبی کے خلیفے کا لخت جگر ہو، جسے نبی اپنا بیٹا کہتا ہو، جس نے نبی کے لبوں کو چوسا ہو، ارے جس کے لبوں کو مصطفیٰ نے چوسا ہو۔ ایک بات عرض کروں، حدیث میں آتا ہے
کہ رسول کریم امام حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اور صحابہ اس منظر کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے کہ حسین تیرا کیا مقام ہے کہ 14 طبق کے رسول کے کندھوں پہ سواری لے رہا ہے۔ میں نے بدر صاحب ایک جگہ یہ روایت پیش کی تو ایک مولانا صاحب محفل کے بعد میرے پاس ہاتھ تھمکے اور مجھے کہنے لگے کہ جی ہر نانا اپنے نواسے کو کندھوں پہ سوار کرتا رہتا ہے، ہر دادا اپنے پوتے کو کندھوں پہ سوار کرتا رہتا ہے، اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا ہاں اگر تیرا نانا ہو تو فضیلت کی کوئی بات نہیں، اگر تیرا نانا ہو تیرا دادا ہو تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ ارے یہ تو وہ کندھے ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک۔ میں نے کہا اس حسین کا مقام کیا ہوگا جو دوش نبوت میں سواری کرتا ہوگا۔ اور ابھی بدر صاحب کہہ رہے تھے کہ صدیق نے دیکھا کہ حسین کے قدم رسول اللہ کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، رسول اللہ کے سینے کو مس کر رہے تھے۔ تو مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ ہر نواسا جب نانے کے کندھوں پہ سوار ہوگا تو اس کے قدم تو سینے پہ لگیں گے، اس میں فضیلت کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا تیرا نانا ہو تو فضیلت کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تیرے نانے کا سینہ کھانسی اور بلغم کا مرکز ہوتا ہے، اس لیے کہ تیرے نانے کا سینہ حکا، بیڑا، پان، نسوار، چاہے اور کھنگھار اور بلغم کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ وہ سینہ ہے جس کے متعلق رب کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ وہ سینہ ہے، الم نشرح لک صدرک کی اعجاز رکھنے والا سینہ ہے، جس سینے میں قرآن نازل ہوا، جس امانت کو، جس بوجھ کو انسان کامل نے اٹھایا، اس سینے کے اوپر اگر قدم ٹچ کر رہے ہیں تو صرف حسنین کے کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حسین اقتدار کی غرض سے کربلا کو چلے، میں نے کہا یہ بات غلط ہے، اقتدار کے لیے کیسے چل سکتے تھے؟ اقتدار والا تو تخت پہ بیٹھتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، منبر پہ بیٹھتا ہے، حسین